رات گہری ہو چکی تھی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ وہ رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دار الندوہ میں مشورہ ہوا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا گیا تاکہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ قرآن اس سازش کا ذکر یوں کرتا ہے: اور یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا اور خود رات کی تاریکی میں گھر سے نکل گئے۔ روایات صحیحہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ سیرت اور صحیح روایات۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی تیاری کر چکے تھے۔ 2 اونٹنیاں تیار تھیں، سفر کا سامان موجود تھا۔ یہ سب صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ لیکن وہ مدینہ کی طرف سیدھا نہیں گئے۔ انہوں نے جنوب کی طرف رخ کیا، جبل سور کی طرف۔ غار سور تنگ، تاریک، سنسان۔ وہاں 3 دن قیام کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دن میں مکہ کی خبریں سن کر رات کو آ کر اطلاع دیتے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کھانا پہنچاتی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چرا کر قدموں کے نشانات مٹا دیتے۔ یہ تمام تفصیلات صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہیں۔ قریش تلاش میں نکل چکے تھے۔ انعام مقرر ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتے رہیں گے: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اور مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ 3 دن بعد راستہ صاف ہوا۔ عبداللہ بن اریقت کو رہنما بنایا گیا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے مگر امانت دار تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ صحرا کا سفر شروع ہوا۔ گرمی، پیاس، خطرات۔ سراقہ بن مالک تعقب میں نکلے، انعام کے لالچ میں، لیکن ان کا گھوڑا بار بار ریت میں دھس گیا۔ انہوں نے امان مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری و مسلم میں مذکور ہے۔ بالآخر مدینہ کے قریب قبا پہنچے۔ اہل مدینہ روز انتظار کرتے تھے، ہر دن شہر سے باہر نکل کر راستہ دیکھتے۔ صحیح روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ ایمان کی بقا تھی۔ یہ ظلم سے عدل کی طرف سفر تھا، یہ کمزوری سے طاقت کی طرف قدم تھا۔ اور قرآن نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، 2 انسان، لیکن ان کے ساتھ رب کائنات تھا۔ یہ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب راستے بند ہوں، جب دشمن قریب ہوں، جب خوف دل پر حاوی ہو، تب بھی اگر اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔